آخر کون تھا وہ شخص کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر 7 سال تک یمن سے آنے والے قافلوں میں یہ سوال کرتے رہے کہ تم میں سے اویس بن عامر کون ہے؟ آخر وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ایک چرواہے کو تابعین کا سردار بنا دیا گیا؟ کون اویس کرنی؟ آخر کون تھا یہ اویس کہ جنہیں صفین کے میدان میں معاویہ کے لشکر نے بے دردی سے شہید کر دیا؟ تمام حقائق جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ملت اسلامیہ کے غیور جوانوں، یہ تاریخ بنو امیہ کے جارحانہ رویوں سے بھری پڑی ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہیں معاویہ نے اپنے دور میں شہید کروایا ہے۔ کون اویس کرنی جو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے؟ وہ یمن کے ایک علاقے کرن سے تعلق رکھتے تھے، ایسے عظیم سردار کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا پڑا۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے گا، صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ، باب فضائل اویس کرنی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاتی علیکم اویس بن عامر لو اقسم علی اللہ لا برہ فإن استطعت ان یستغفر لک فافعل۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے پاس یمن سے اویس بن عامر آئے گا، وہ ایسا شخص ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے کہ اگر تم اسے پالو تو تم اپنے لیے اس سے استغفار کروانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں ان ملاؤں سے سوال کرتا ہوں کہ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، خدا کے لیے حضرت عمر کی تو پیروی کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 7 سال تک جب حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، تو 7 سال تک اپنے دور حکومت میں یمن سے آنے والے قافلوں میں جا کے یہی سوال کرتے رہے کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے تاکہ میں اپنے لیے اس سے دعا کروا سکوں۔ خدا کے لیے کبھی اپنی کتابیں پڑھنے کی زحمت کیجئے۔ آپ کو اویس کرنی کے فضائل نظر نہیں آتے؟ کیوں نظر آئیں گے؟ کیونکہ اویس کرنی مولا علی کا چاہنے والا ہے، مولا علی سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ کو تو صرف ایک خاندان کے فضائل نظر آتے ہیں جو آپ نے خود گھڑے ہیں۔ اپنی تاریخ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جناب اویس کرنی مدینہ تشریف لائے تھے، لیکن رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ دوسری بار جب خلافت ثانی کا زمانہ تھا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے اور مدینہ میں آ کر حاکم وقت کے ہوتے ہوئے حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں صفین کے شہداء کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں اور چند جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، آئین آئین اخوان الذین راکبوا الطریق ومضوا علی الحق، میرے وہ بھائی کہاں ہیں جنہوں نے راہ حق کو اختیار کیا اور حق پر قائم رہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، آئین آئین عمار، عمار کہاں ہے؟ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيْحَانِ، تیحان کہاں ہے؟ وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ، ذُو الشَّهَادَتَيْنِ کہاں ہے؟ اسی طرح امیر کائنات فرماتے ہیں، وَأَيْنَ نَظْرَاؤُهُم مِّنْ إِخْوَانِهِمْ، اور ان جیسے میرے بھائی، مطلب جناب اویس کرنی، وہ کہاں ہیں؟ آپ نے گریہ کیا جناب اویس کرنی کو یاد کرتے ہوئے، اور اس کے بعد اپنی داڑھی میں ہاتھ مارا اور فرمایا، الذین تعاقدوا علی المنیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موت پر ایک دوسرے سے عہد کیا۔ وَأَبْرِدَ بِرَعُوسِهِمْ مِنَ الْفَاجِرَةِ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی سروں کو کاٹ کر فاجروں کے پاس بھیج دیا گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں جناب اویس کرنی کے فضائل سے، ابو ذر غفاری کے فضائل سے، عمار یاسر کے فضائل سے، سلمان فارسی کے فضائل سے، محمد بن ابی بکر کے فضائل سے، حجر بن عدی کے فضائل سے۔ آخر کیوں آپ کے منبر سے ان اصحاب کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ جب بھی کیا جاتا ہے
اسی خاندان کا کیا جاتا ہے جسے بنو امیہ کا خاندان کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، جو طلقاء میں سے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ طلقاء کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے دن خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا، جن میں ابو سفیان بھی شامل ہے، ہندہ بھی شامل ہے، اور یہ معاویہ بھی شامل ہے۔ آپ ان لوگوں کو ان اصحاب کے برابر کر دیتے ہیں جو بدر میں موجود تھے، جو احد میں موجود تھے، جو خندق میں موجود تھے، جو خیبر میں موجود تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کون سی اسلام کی خدمت کی ہے؟ وہ سامنے لائیں۔ یہ خاندان وہ ہے جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار رہا۔ کوئی ایک خدمت بتا دیں ان کی۔ آج آپ کے ممبروں سے صرف انہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اصحاب با وفا کو آپ بھول گئے، آپ نے فراموش کر دیا۔ یہی گلہ ہے اور اس امت سے یہی گلہ رہے گا۔ نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ اگر آپ کو یہ پیغام، یہ میسج پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔